آیت نمبر 8 سورہ زمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم بالذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنكر من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، یہ آیہ کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ امن هو قانت آناء اللیل، کیا وہ شخص جو رات کے اوقات میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب رات کو ساری دنیا سوتی ہے تو یہ شخص اللہ کے دربار میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساجدہ کبھی سجدہ کرتا ہے، وقائمہ اور کبھی قیام کرتا ہے، کبھی دعا مانگتا ہے، کبھی قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جب وہ عذاب والی آیت آ جاتی تھی نا تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے نماز پڑھتے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب کوئی اللہ کی رحمت والی آیت پڑھتی تھی تو پھر اللہ پاک سے اللہ کی رحمت طلب کرتے تھے۔ اور یہ صرف تہجد کی نماز میں ایسے کرنا جائز ہے، ورنہ کسی اور نماز میں آدمی ایسے نہیں کر سکتا۔ تہجد کی نماز لے جاتے ہیں تو اللہ بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو رات کے اوقات میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے، اور تو یحذر الآخرہ، آخرت کے عذاب سے بھی ڈرتا ہے، اور وہ یرجو رحمت ربی، اللہ سے بالکل مایوس بھی نہیں ہوتا، اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا آدمی اور مشرک جس کا کل ذکر ہوا ہے، وہ کہاں ہوگا مشرک؟ اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وہ مشرک اور یہ آدمی یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے یہ برابر نہیں ہو سکتے کہ جو مشرک جس کا ٹھکانہ آگ ہے آگ میں رہے گا ہمیشہ، لیکن یہ آدمی ہے کہ رات کے اوقات میں رات اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کے رحمت کی امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا۔ یہ آدمی اور مشرک آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ہاں دوبارہ سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب کہہ دو کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ یہ برابر ہیں؟
عالم اور جاہل لبا ہمارے برابر نہیں ہے، جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں، اسی طرح مشرک اور موحد بھی برابر نہیں ہے۔ مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا اور موحد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ یہ تباہ فرما رہے ہیں، فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، ایسی مثالوں سے ہر آدمی نصیحت حاصل نہیں کرتا، عقل والے جو ہوتے ہیں، عقل والے وہ ایسی مثالوں سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، محبوب کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، بندے تو اور بھی ہیں، وہ بندے جو کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے۔ محبوب میرے ایمان والے بندوں کو میرا پیغام پہنچا دو، کیا کرے وہ؟ اتقوا ربکم، صرف اور صرف کس سے ڈرے؟ اپنے رب سے ڈرے، کسی سے نہ ڈرے، اپنے رب سے ڈرے۔ مطلب کیا؟ کفر شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کر لیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے نیکی کی دنیا کی زندگی میں حسنہ اچھا بدلہ ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر کفر شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کر لیا، پھر اچھے اعمال کیے، اللہ پاک فرما رہے ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا بدلہ ہے۔ اچھا بدلے سے مراد ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ وہ ارض اللہ واسعہ، اور جنت کی جو زمین ہے یہ کوئی تھوڑی نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ وسیع ہے۔ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین جو ہے جنت کی یہ بہت وسیع ہے۔ ایک اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شہر میں، کسی بستی میں یا کسی محلے میں اپنے دین کے قائم و دائم نہیں رہ سکتا، اس کو شرک کرنا پڑتا ہے، کفر کرنا پڑتا ہے، بدعتیں کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک کا حکم ہے وہ شہر کو، بستی کو، محلے کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلا جائے۔ ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، ہاں چلا جائے، محلے کو چھوڑ کے، شہر کو چھوڑ کے، رشتہ داری کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے چلا جائے، اپنے دین کی حفاظت فرمائے، اپنے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی زمین جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ کے حکم سے مکے کو چھوڑ کے مدینے تشریف فرما ہوئے تو ہر لحاظ سے اللہ پاک نے ان کو وسعتیں عطا فرمائی، ہر لحاظ سے وسعتیں عطا فرمائی۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، باقی بات ہے کہ پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو اجر، ان کا اجر بغیر حساب کے۔ دن قیامت کے نماز کا اجر حساب سے دیا جائے گا، جتنی کسی نے نمازیں پڑھی جس حساب سے پڑھی اتنا اجر دے دیں گے اللہ پاک۔ جس نے پڑھی ہی نہیں اس کو کیا ملے گا؟ جس نے روزے رکھے، جتنے روزے رکھے اس حساب سے اللہ پاک اس کو اجر دے دیں گے۔ زکوٰۃ کا اجر حساب سے دیا جائے گا، اور حج کا اجر حساب سے، قربانی، شہادت، جو بھی نیک عمل ہے اس کا اجر اللہ پاک اس عمل کے حساب سے عطا فرمائیں گے۔ لیکن صبر کرنے والے جو ہوں گے ان کو اللہ پاک دن قیامت کے بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے، بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں خیر و عافیت سے رہے ہوں گے، دین کے لیے کوئی قربانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں ان کو ہوئی ہوگی، جب یہ دیکھیں گے نا صبر کرنے والوں کو اللہ پاک اجر عطا فرما رہے ہوں گے بغیر حساب کے، یہ خواہش کریں گے لوگ خیر و عافیت والے کہ کاش ہمارے جسموں کو دنیا میں کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا، لیکن ہم کو بھی صبر کرنے والوں کی طرح اجر و ثواب دیا جاتا دن قیامت۔ یہ خواہش کریں گے، اتنا اللہ پاک صبر کرنے والوں کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے بغیر حساب کے۔ اور صبر کرنا یہ کوئی معمولی کام ہے، یہ نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے صبر کرنا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اسماعیل اور ادریس اور ذا الکفل علیہ السلام یہ نبی یہ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ جس طرح اور لوگ صبر کرتے تھے اسی طرح یہ بھی نبی صبر کرتے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا تو عرض کی ابا جی یا ابا طفل معصوم، آپ کے رب کا جو آپ کو حکم اس کو کریں، باقی میرا مسئلہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کو منظور ہوا تو مجھ کو آپ کس سے پائیں گے؟ صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ اور ایوب علیہ السلام نے پڑھا انا وجدناہ صابرا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ اور ہمارے محبوب نے تو بڑا صبر کیا ہے،
کرنا ہمارے نبی نے صبر کرنے کی اخیر کر دی، حد کر دی۔ اللہ کے محبوب کو اللہ کی توحید کی قرآن کی وجہ سے جب لوگوں نے پتھر مارے، جی اللہ کے محبوب کو شاعر کہا، لوگوں نے مجنون کہا، جادوگر کہا، اس پہ جادو ہو گیا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پہ سجدے کی حالت میں لوگوں نے اونٹ کی اوج رکھی اور کانٹے بچھائے ہمارے نبی کے رستے میں، اوپر پورا کرکٹ پھینکا، پھر کر ہمارے نبی مکے سے ادھر فرما گئے۔ پھر مدینے میں جا کے بھی بہت بڑی پریشانیاں تکلیفیں، جنگیں لڑنی پڑی، کافروں سے بڑی بڑی لڑائیاں لڑی، میدان اللہ کے نبی کی دانت شہید ہو گئے، 70 صحابی شہید ہو گئے، 70 کاری منافقوں نے شہید کر دیے۔ اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم اللہ کے نبی کے وفات گود میں ہی وفات پا گیا۔ ان سب پریشانیوں میں ہمارے نبی نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ اور جب ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو آل رسول اصحاب رسول نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو حسنین کریمہ نے کیا کیا؟ صبر کیا ہے۔ جب حضرت حسن شہید ہوئے تو پھر بھی باقی حسنین کریمہ حسین نے اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے بھی کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ اور جب کربلا کے میدان میں حسین شہید ان کے بچے ساتھی شہید ہو گئے تو باقی رہنے والوں نے گھر والوں نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ کیا ہے؟ ان اللہ مع المعذمین نہیں قرآن میں، بلکہ کیا؟ ان اللہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ ماتم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ باپ فرما رہے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو جن کے عمل کے بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، محبوب کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، حکم آرڈر، تو جس کو حکم دیا جائے وہ مختار کل نہیں ہوتا۔ جس کو حکم دیا جائے بڑاؤ عقیدہ، لوگ کہتے ہیں نبی مختار کل ہے، نبی کو سارے اختیار حاصل ہے، رہے نہیں۔ جس کو حکم دیا جائے، جس کو پابند کیا جائے وہ مختار کل، جو حکم دیتا ہے، جو پابند کرتا ہے وہ مختار کل ہوتا ہے۔ تو پھر مختار کل کون ہے؟ کلی اختیار کس کے پاس ہے؟ کسی نبی ولی کے پاس کلی اختیار نہیں نہ، تو نبی ولی مختار کل ہے۔ مختار کل بھی کون ہے؟ اللہ۔ کلی اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ پر کل انی امرت، محبوب کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کون سا؟ ان اعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کی خالص عبادت کروں، یہ مجھے حکم ہے، آرڈر ہے۔ شرک و شرک کی ملاوٹ والی بات نہ کروں، بلکہ اللہ کی خالص عبادت کروں۔ خالص عبادت کیا ہے؟ کہ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ سجدہ اللہ ہی کا حق ہے، یہ خالص عبادت ہے۔ اور پکارنا کس کو ہے؟ صرف اللہ کو، سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے۔ اور نظر نیاز بھی کس کے نام کی دینی ہے؟ یہ خالص عبادت ہے۔ اگر اللہ کو بھی پکار لیا، نبیوں ولیوں کو بھی پکار لیا، یہ خالص عبادت نہیں ہے، بلکہ شرک کی ملاوٹ والی بات بن جائے گی۔ اللہ کو بھی سجدہ کر لیا، کسی قبر کو بزرگ کو بھی سجدہ کر لیا، یہ خالص عبادت نہیں جائے گی، بلکہ کیا بن جائے گی؟ شرک کی ملاوٹ والی بات بن جائے گی۔ اللہ کے نام کی دیگ دے دی جی، اور غیر اللہ کے نام کی دیگ بکرے چھترے دے دیے، جس طرح لوگ دے رہے ہیں، تو یہ پھر کیا بن جائے گی؟ شرک والی بات بن جائے گی۔ تو اللہ پاک تمہارے کہ میرے محبوب کہہ دو کہ انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے پابند کیا گیا ہے کہ میں صرف اور صرف خالص کی بات کس کی کروں؟ اللہ کی کروں۔ وہ امرت، اور یہ بھی مجھے حکم ہے، اللہ سبحان اللہ، یہ بھی مجھے حکم ہے، یہ بھی مجھے آرڈر ہے کہ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے مسلمان بنوں، یہی مجھے حکم ہے۔ اور نبی جو ہوتا ہے اپنی حکومت میں سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے۔ قل انی، محبوب کہہ دو کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اور میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ اندازہ لگائیں آپ، اگر میں نے یہ مجھے حکم، ہاں کہہ دو میرے نبی کہ اگر میں نے اپنے رب کی، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں میں۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کے قانون سب کے لیے ہیں، نبی کے لیے بھی وہی حکم ہے اور غیر نبی کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ نبی بھی اگر اللہ پاک نافرمانی کرے، نبی بھی دن قیامت اللہ کے عذاب کی سطح میں آئے گا۔ قل اللہ، محبوب کہہ دو کہ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہ میں جو عبادت کرتا ہوں نا اللہ کی، یہ میں خالص عبادت کرتا ہوں، یہ
ہاں یہ مجھے اللہ پاک کا حکم ہے کہ فرما دو، اعلان کر دو کہ میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں یہ اپنی عبادت خالص کرتا ہوں، اس میں کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہیں کرتا۔ فاعبدوا ما شئتم من دونه، کافروں مشرکو اللہ کے علاوہ تم جس کی چاہو عبادت کرو، چاہے نبیوں کی عبادت کرو، چاہے ولیوں کی، چاہے فرشتوں کی، جس کی مرضی عبادت کرو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ، کہہ دو کہ گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے جانوں کو اور اپنے اہل کو دن قیامت کے۔ وہ لوگ کس میں پڑ گئے؟ گھاٹے میں پڑ گئے، ان کا نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کس میں ڈال دیا؟ گھاٹے میں ڈال دیا دن قیامت کے۔ مطلب کیا؟ خود بھی کفر کرتا رہا، بیوی بچوں سے بھی کفر کرواتا رہا، خود بھی شرک کرتا رہا، بیوی بچوں سے بھی شرک کرواتا رہا، خود بھی بدعت کرتا رہا، بیوی بچوں سے بھی بدعت کرواتا رہا، خود بھی میلے عرس قوالیاں کراتا رہا، بیوی بچوں کو بھی یہی کہتا رہا، خود بھی مزاروں قبروں درباروں پہ بکرے چھترے غیر اللہ کے نام کے دے کے نظر نیازیں لے کے جاتا رہا اور بیوی بچوں کو بھی یہی کہتا رہا۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنی جانوں اور اپنے اہل دن قیامت کے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یہی قیامت کے دن والا جو گھاٹا ہے، اس سے بڑا گھاٹا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ، یہ بہت بڑا خسران ہے۔ دنیا کا گھاٹا کیا ہے؟ دنیا کا گھاٹا اور ہے اور آخرت کا گھاٹا اور ہے۔ یہ چند سال کے لیے گھاٹا پڑ گیا، کسی کاروبار میں فصل بھر گئی، کو نقصان ہو گیا ہے جی، چند سال کے لیے، 50-60 سال زندگی کے لیے ہے۔ وہ جو گھاٹا ہے دن قیامت کی، آخرت والا گھاٹا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھاٹا رہے گا۔ تو فرمایا یہ جو گھاٹا ہے دن قیامت کے دن والے، یہ بہت بڑا گھاٹا ہے۔ تو اس گھاٹے کی شکل کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، دن قیامت کے کافروں مشرکوں کے اوپر بھی آ کے شعلے ہوں گے اور نیچے بھی آ کے شعلے۔ یہ گھاٹا، یہ گھاٹا، کافروں مشرکوں دن قیامت کے اوپر بھی آ کے شعلے اور نیچے بھی آ کے شعلے ہیں گے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہ وہی عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ یا عبادی، میرے بندو، فتقون، مجھ سے ڈر جانا، یعنی کفر شرک کر کے مجھے ناراض نہ کرنا، مجھ کو راضی رکھنا میری توحید کو قبول کر کے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت سے بچتے ہیں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہیں، غیر اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام بکرے چھترے نہیں دیتے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا ہاتھ چلوا نہیں سمجھتے، جو غیر اللہ کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ دنیا میں اللہ پاک ان کو نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے جنت کی بشارت دیتا ہے، اور موت کے وقت ان کو فرشتوں کے ذریعے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور دن قیامت کے اللہ خود ان کو جنت کی بشارت دے گا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، بشارتیں ہیں۔ فبشر عباد، بابو میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو، الذین یستمعون القول، جو قرآن سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے حق میں بھی یہ آیت آ گئی، الذین، ان میرے بندوں خوشخبری دے دو کیا سنتے ہیں؟ وہ بولتے کیوں نہیں؟ اب اپنی بات آئی، یستمعون القول، جو کیا سنتے ہیں؟ قرآن ہم سن رہے ہیں کہ نہ؟ قرآن الحمدللہ کرم سے قرآن سن رہے ہیں ہم، بلکہ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ لوگ، وہ میرے بندے، ان کو خوشخبری جو کیا سنتے ہیں؟ قرآن سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں کسی اور آسمانی کتاب کی بات نہیں کی، جی کسی مولوی پیر فقیر قدیر شین کی لکھی کتاب کی بات نہیں کی، کسی بزرگ کی لکھی، کسی امام مجتہد فقیر کی لکھی کتاب کی بات نہیں کی۔ اللہ پاک نے یہاں کس کتاب کی بات کی ہے؟ قرآن کی بات کی ہے یہاں اللہ پاک نے۔ الذین یستمعون القول، جو کیا سنتے ہیں؟ قرآن سنتے ہیں، اور وہ سننے والے چاہے عربی ہوں، چاہے اجمی ہوں، شرقی، غربی، جنوبی، شمالی، امیر، غریب، گاؤں کے رہنے والے، کوئی بھی ہوں قرآن سننے والے، وہ لوگ کیا سنتے ہیں؟ قرآن سنتے ہیں۔ پہلے دور میں لوگ بڑا بڑا قرآن سنتے تھے، لیکن اب نہیں، آپ لوگ اتنا قرآن سنتے، اب کیا سنتے ہیں؟ قصے کہانیاں سنتے ہیں، غزلیں سنتے ہیں، دوڑے ٹپے ٹوٹکے سنتے ہیں، اور موسیقی، کانوں کو ٹوٹیاں لگائی ہوتی نوجوانوں نے، وہ قرآن تو نہیں سنتے، وہ یہی سنتے ہیں، جی
تو موسیقی کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے مولوی صاحب. موسیقی میں نے کہا موسیقی روح کی غذا نہیں, مسلمانوں کی روح کی غذا قرآن ہے. مسلمانوں کی روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے. طلباء فرمائے جو کیا سنتے ہیں؟ قرآن سنتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, پھر قرآن کے سبھی اچھے احکام پہ عمل بھی کرتے ہیں. قرآن بھی سنتے ہیں اور قرآن کے احکام پہ کیا کرتے ہیں؟ اگر نتیجہ نکالا اللہ پاک نے اولئک الذین ھداھم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو کس نے ہدایت دی ہے؟ اللہ نے ہدایت دی ہے. ان کو اللہ نے ہدایت والے روڈ پہ توڑ دیا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں اللہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ہدایت والے روڈ پہ خود چلا رہا ہے. دوسری بات وَأُولَٰئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, یہ عقل والے بھی ہیں, یہ عقل والے بھی ہیں. جو قرآن سنے, قرآن پہ عمل کرے, اللہ فرما رہے ہیں وہ ہدایت والا بھی ہے, عقل والا بھی ہے. اور جو قرآن سے دور ہے یا قرآن کو چھوڑ کے مولوی لکھی کتابیں اٹھائے پھر رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے نہ وہ ہدایت والا ہے نہ وہ عقل والا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب, کیا وہ شخص جس پہ عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا, جس پہ اللہ کے دربار سے جس کے لیے فیصلہ ہو گیا, یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا, یہ آگ میں جائے. جس فیصلہ کر دیا جس کے متعلق اللہ پاک نے, افانت تنقذ من فی النار, محبوب کیا آپ اس کو آگ سے بچا سکتے ہو؟ ہاں آگے نا جس کے متعلق اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ جہنم میں جائے گا, محبوب آپ اس کو آگ سے بچا نہیں سکتے. اللہ ہی بچائے تو بچائے, اللہ کے علاوہ جس کے متعلق اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی نہیں بچا سکتا. اور اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی انقذی نفسک من النار, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ مسلم شریف کی, مولوی نہیں دس رہی یہ حدیث. انقذی, یہ بخاری شریف مسلم شریف, بیٹی اپنے آپ کو آگ سے بچا, ایسے عمل کر کہ اللہ تجھ کو آگ سے بچا لے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا, دن قیامت کے میں تجھ کو آگ سے نہیں بچا سکتا, میں تیری کفایت نہیں کر سکتی. جب اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے, فوج شدہ باپا بزرگ کیسے بچا سکتا ہے؟ یہ تو شہری کوئی نہیں. جب اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو آگ سے نہیں بچا سکتے تو میرے بھائیوں بچانے والا کون ہے؟ ہاں اللہ بچائے تو بچے گا, اللہ نہ بچائے تو کوئی نہیں بچ سکتا. تو فرمایا فمن حق علیہ کلمۃ العذاب, کیا وہ شخص جس پہ عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا, افانت تنقذ من فی النار, کیا آپ اس کو آگ سے بچا سکتے ہو؟ نہیں بچا سکتے. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر شرک کو چھوڑ کے, اللہ کی بغاوت کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کر لیا, اور پھر سبل کے زندگی گزارتے رہے, بچ کے سبل کے زندگی گزارتے رہے, اچھے عمل کرتے رہے. لہم غرف من فوق, ان کے لیے کیا ہے؟ بالا خانے ہیں, ان کے اوپر بھی پھر بالا خانے ہیں. ایک جنت کا کمرہ, اس کے اوپر پھر کیا ہے؟ جنت کا کمرہ. ان کے لیے کیا ہے؟ کمرے ہیں جنت کے اندر سونے چاندی کے, ہاں جی بالا خانے. تو اس کے اوپر پھر کیا؟ سونے چاندی کا کمرہ, ببریاں بنے ہوئے ہیں. تجری من تحتها الانہار, ان کے نیچے اس پر کیا چلتی ہیں؟ نہریں چلتی ہیں, دودھ کی, شہد کی, پانی صحیح ہے, شراب طہورا, یہ 4 نہریں چلتی ہیں. وعد اللہ, یہ اللہ کا ایمان والوں سے کیا ہے؟ وعدہ ہے. اللہ کا کیا ہے؟ وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. بڑھ جاؤ مومن, قرآن کے مطابق اپنا کیے دل. اللہ والے فرما رہے ہیں جنت میں کمرے ہوں گے, ایک کمرہ اس کے اوپر کا سونے کے کمرے ہوں گے, 4 پائیں بھی سونے کی, برتن بھی سونے چاندی کے ہوں گے. اخیر کر دے گا اللہ پاک اپنے فضل و کرم کی. اللہ پاک وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے. اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. دن قیامت کے اللہ جنتیوں کو, ایمان والوں کو اپنا فضل و کرم نصیب کر کے جنت بھی نصیب فرمائے گا, جنت میں اپنی راہ بھی نصیب فرمائے گا اور اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن هو قانت على غیر ساجد وقائما, کیا وہ شخص فرما برداری کرنے والا رات کے اوقات میں سجدہ کرنے والا ہے, وقائما اور قیام کرنے والا ہے, یرجو الاخرہ آخرت کے عذاب سے بھی ڈرتا ہے, ویرجو رحمت رب اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہہ دو
کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ انما یتذکر اولو الالباب، ایسی مثالوں سے عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، محبوب کہہ دو اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو ڈرو اپنے رب سے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، واسطے لوگ جو نیکی کی دنیا کی زندگی میں حسنہ اچھا بدلہ ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کی بات ہے پورا دیے جائیں گے صبر والے کرنے والے اپنا اجر بغیر حساب کے پورے دیتے ہیں۔ امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، محبوب کہہ دو بے شک میں حکم دیا کہ ہم یہ عبادت کریں اللہ خالص ہے، وہ امرت ان اکون اول المسلمین، اور یہ بھی مجھے حکم ہے کہ سب سے پہلے مسلمان بنوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، محبوب کہہ دو بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی ہی میں نے اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، محبوب اعلان کر دو میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، میں اپنی خالص عبادت کرتا ہوں، فاعبدوا، بس عبادت کرو تم کافروں مشرکو ما شئتم من دون، اس کے سوا جس کی چاہو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم علیہم یوم القیامہ، آپ فرما رہے کہ بے شک گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے نفسوں کو اپنے حال کو دن قیامت کے الا ذالک هو الخسران المبین، یہ قیامت کے دن والا جو گھاٹا ہے یہ بہت بڑا گھاٹا ہے۔ لہم من فوقہم، گھاٹے کی شکل کیا ہوگی؟ لہم من فوقہم ظلال من النار، ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے، اور ان کا تین نیچے سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہی عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فتقون، میرے بندوں مجھ سے ڈرنا۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوا، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں غیر اللہ کی عبادت سے، وانابوا الی اللہ، رجوع کرتے ہیں طرف اللہ کی، لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہیں۔ فبشر عباد، محبوب خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو، یستمعون القول، جو قرآن کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، قرآن کے سبھی اچھے احکام پہ عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک هم اولو الالباب، یہ عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا بس وہ شخص جس پہ ثابت ہو گیا کلمہ عذاب کا، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں جو آگ میں ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے، واسطے ان کے غرف بالا کھانے، من فوق، ان کے اوپر غرف پھر بالا کھانے ہیں، مبنیہ بڑے ہوئے، تجری من تحتها الانہار، کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ الميعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ کل کو بھی یہ پارہ انشاءاللہ پورا ہوگا، سب رات آئیں انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ رکھو بند کرو ایسی بھائی، ایسی بند کرو۔ بسم اللہ، موبائل بند نہیں پکڑے۔ Thank you.